ایران نے اسرائیل اور اس کے تمام دعووں کو کچل کر رکھ دیا۔ 9 کروڑ ایرانیوں نے متحد ہو کر فوج کا ساتھ دیا۔ امریکہ اسرائیل کو تباہ ہوتے دیکھ کر اس جنگ کا حصہ بنا۔ امریکہ کا اس جنگ سے کوئی کامیابی حاصل کرنا نہیں بنتا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ایرانی عوام کو مبارکباد ویڈیو پیغام میں بولے، ایرانی حملوں سے صہیونی حکومت پاش پاش ہو گئی۔ ہم نے صہیونی رجیم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے قطر میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنا کر بڑا نقصان پہنچایا۔ ایرانی فوج اسرائیل کے دفاعی نظام کو ناکام بنانے میں کامیاب رہی۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی خوشائند۔ ایران نے اپنے دفاع میں اسرائیل کو بھرپور جواب دیا۔ پاکستان نے بھرپور اور مستقل انداز میں ایران کی حمایت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کابینہ اجلاس میں ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کو سراہتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی۔ حکومت نے ہمارے مطالبات مان لیے، اس لیے بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ BISP میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس میں کمی کی گئی۔ ہمارے کہنے پر حکومت سولر ٹیکس میں 50% کمی لائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ پیپلز پارٹی کے اعتراض کے بعد FBR قوانین میں تبدیلی لائی گئی۔ ہم وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ کے شکر گزار ہیں۔ قومی اسمبلی میں فائنانس بل 2025-26 کی شق وار منظوری جاری۔ سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری سے متعلق ترامیم منظور۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5% کاربن لیوی عائد کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ فائنانس بل کی منظوری ملتوی کرنے اور عوامی رائے کے لیے بھجوانے سے متعلق اپوزیشن کی ترمیم کثرت رائے سے منظور۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس۔ بھارت کی ہٹ دھرمی SCO اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار۔ SCO اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت شامل نہیں کی گئی۔ بھارت کا موقف، SCO اجلاس کا مشترکہ بیان جاری نہ کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو SCO اجلاس میں منہ کی کھانا پڑی۔ اعلامیے میں بھارت پر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کا الزام لگایا گیا۔ بین الاقوامی برادری اسرائیل پر مستقل جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالے۔ دہشت گردی ایک مشترکہ خطرہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر دفاع کا شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع اجلاس سے خطاب۔ خواجہ آصف نے غزہ میں تباہ کن انسانی بحران کو اجاگر کیا۔ ایران کے خلاف حالیہ اسرائیلی فوجی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ مقبوضہ کشمیر کے بچے خوف، ذہنی اذیت اور مستقل طور پر جبر کا شکار۔ پاکستان نے بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں بچوں کے حقوق کی بدترین پامالی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پاکستان کی سیکنڈ سیکریٹری رابعہ اعجاز نے کہا، بھارت مستقل مقبوضہ کشمیر میں اپنے گھناؤنے اقدامات کو چھپا رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بچوں کے حقوق کی بدترین پامالی کر رہا ہے۔ پاکستان اگلے ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی سربراہی سنبھالے گا۔ پاکستانی مستقل مندوب جولائی میں صدارت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ عاصم افتخار کی اینٹونیو گوتریس سے ملاقات، فریم ورک سے آگاہ کیا۔ عاصم افتخار کا صدارت کھلے، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دینے کا عزم۔ ایران کے ساتھ اگلے ہفتے سے مذاکرات ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا نیٹو سمٹ سے خطاب، کہا معاہدے پر دستخط ہونے کا بھی امکان ہے۔ ایران بڑی بہادری سے لڑا، اب جنگ کے بعد ایران کو اپنی معیشت سنبھالنا ہوگی۔ نہیں لگتا ایران اور اسرائیل میں دوبارہ جنگ ہوگی۔ غزہ کا مسئلہ حل ہونے کے قریب اچھی خبر آنے والی ہے۔ اسرائیل نے پورے خطے کو جنگی محاذ میں تبدیل کر دیا۔ 20 ماہ کے دوران 5 ممالک پر 35,000 فضائی حملے۔ مقبوضہ فلسطین، شام، یمن، لبنان کے بعد ایران بھی اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنا۔ عرب میڈیا کے مطابق حملوں میں فضائی ڈرون، گولہ باری، میزائلوں اور ریموٹ کنٹرول دھماکہ خیز مواد کا استعمال ہوا۔ فلسطینی سرزمین پر 20 ماہ میں سب سے زیادہ 18,235 حملے کیے گئے۔ صہیونی وزیر اعظم پر کرپشن کے سنگین الزامات، ٹرمپ دفاع میں سامنے آ گئے۔ نیتن یاہو کو معافی دینے کا مطالبہ، کہتے ہیں پہلی بار دیکھا ہے کہ حاضر وزیر اعظم کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو میرے ساتھ ایران جیسے دشمن سے لڑے ہیں، ان کا ٹرائل فوراً منسوخ ہونا چاہیے، ان کے کیسز کو ختم کرنا چاہیے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ ہی ہے جس نے اسرائیل کو بچایا، اب وہ نیتن یاہو کو بھی بچائے گا۔ اسرائیل کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ کہتا ہوں۔ انہوں نے دہشت گردی کی اور غزہ میں معصوموں کا جس طریقے سے انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا، ان کا خون کیا، اس وقت بھی ہم نے شدید مذمت کی تھی۔ اور اس کے بعد ایران پہ حملہ ہوا،
पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा। इसराइल दहशतगर्द मुल्क है, नाजायज सहीनी रियासत गजा पर बमबारी कर रही है। जब ईरान पर इसराइल ने हमला किया उस वक्त भी हमने शदीद मजम्मत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जब अमरीका ने ईरान पर गैर मुतवक्के हमला किया तो पाकिस्तान ने सख्त स्टैंड लिया। दहशतगर्दी पूरे खित्ते में है, बलूचिस्तान और KP ज़्यादा मुतासिर हैं। सिंध हुकूमत तैयार है, दहशतगर्दों के मंसूबे नाकाम बनाएंगे। इसराइल और अमेरिका के इरादे खाक में मिल गए। ईरान ने दुनिया में अपनी ताकत को मनवा लिया। ईरान ने जंग में इसराइल को शिकस्त दी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इसराइल ईरान के मिसाइल्स को रोकने में नाकाम हुआ। इसराइली अवाम मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसराइल के पास जंग बंदी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पुतिन के तुर्किया आने पर ट्रंप भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। रूस यूक्रेन जंग पर तुर्क सदर उर्दुवान का अहम बयान। सदर उर्दुवान ने कहा कि ट्रंप ने मुज़ाकरात में शिरकत की मशरूत आमादगी जाहिर की है। हमारा खित्ता मजीद जंग का बोझ नहीं उठा सकता। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी बिलाल बिन साकिब ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी है। मुल्क में पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी का क़याम, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए स्टेबल कॉइन्स की सहूलत, नौजवानों के लिए Web 3 और AI तरबियती प्रोग्राम इस सफ़र का अहम हिस्सा।